ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى عز وجل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأيضا قال الله سبحانه وتعالى عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم میرے محترم بھائی اور بہنیں بھی ہیں تو جب 2 مہینے رہ جاتے رمضان میں یعنی شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ آتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تیاری فرماتے اور اپنے اصحاب کو بھی کہتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان کہ رب ہمارے شعبان میں ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان شریف تک پہنچا۔ ایک طالب علم والا سا اشکال ہے کہ جب رجب ختم ہو گیا تو اب رجب کا نام کیوں لیں؟ کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے اس کی نظیر ملتی ہے کہ اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو اس میں اگلا اور پچھلا مہینہ ہو گیا تو کیا حرج ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم رمضان کے بارے میں تفصیلی گفتگو کا آغاز کریں ایک حدیث شریف سن لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك۔ فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کر لو 5 چیزوں سے پہلے۔ جوانی کی، شباب کی، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے۔ صحت کی، اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے۔ غنا کی، اس سے پہلے کہ فقر آ جائے۔ فراغت کی، اس سے پہلے کہ آدمی مشغول ہو جائے اور پھر فرصت نہیں۔ اور زندگی کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ اب آتے ہیں رمضان شریف کے بارے میں کہ مشہور حدیث ہے، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لیکن ایک اور حدیث میں عرض کرتا ہوں کہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چلے کہ رمضان کی کیا قدر و قیمت ہے تو تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہو جائے۔ اور کما قال علیہ السلام فرماتے ہیں جو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر شعبان کے آخر میں، یعنی آخری دن نیکسٹ ڈے رمضان ہے، تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا
اور یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، یعنی لیلۃ القدر۔ اور یہ ایسی رات ہے کہ جس کی فضیلت میں اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مستقل صورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا سلام ہے حتی مطلع الفجر۔ اس مبارک رات ویسے تو سارا سال ہی آواز لگتی اللہ کی طرف سے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ رزق دے دوں، ہے کوئی ابتلا دور کروانے والا، کسی کو کوئی مصیبت زدہ مبتلا کہ میں اس کی ابتلا کو دور کر دوں۔ دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر کوئی ان تینوں چیزوں میں سے کسی نہ کسی کیفیت میں، صورتحال میں ضرور مبتلا ہے۔ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب 1/3 رات رہ جاتی ہے تو یہ آواز لگتی ہے، لیکن لیلۃ القدر میں یہ سر شام ہی لگنا شروع ہو جاتی ہے، غروب آفتاب ہوا اور آواز لگنی شروع ہوئی، سارا دن یہ مانگتے رہو، ساری رات مانگتے رہو۔ اور میرے دوستو اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کون سی رات ہوگی، اللہ والوں کا یہ معمول ہے کہ انہوں نے تو آخری اشرا پورا کا پورا جاگنا ہے یا عبادت کرنی، یا اکثر حصہ اس کا عبادت کرنا، تو کوئی نہ کوئی رات تو ہوگی نا۔ ان میں جو میں نے ایک چیز نوٹ کی، یہاں جاتا رہا 10 سال کے قریب یو کے میں، ان کی عادت ہے کہ وہ 30 کیا ہوتے ہیں وہ ان کا پاؤنڈ ہے نا، تو 30 پاؤنڈ الگ کر لیے، ہر رات میں ایک صدقہ کرنا، ایک تو یہ معمول بنا، $1 تو آپ رکھ سکتے ہیں نا، ڈالر کا کیا ہوتا ہے یہاں آپ کے یہاں نہیں ہے کوئی، وہ ہے غلہ، بس اس میں صدقہ جو وہ دیکھ دیجیے، جو زکوٰۃ کا ہے تو زکوٰۃ میں، صدقہ کا ہے تو صدقے میں اس میں ڈالتے۔ یہ مہینہ تو زکوٰۃ کا نہیں، لیکن عوام الناس میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ آپ آسانی سے اپنا نصاب مقرر کر سکتے ہیں رمضان کی کسی بھی تاریخ میں، مثلا 5 رمضان اس میں ادا کر دیں، ویسے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کے مسائل جو ہیں اس میں بہت وسعت ہے۔ بہرحال زکوٰۃ کا $1 خرچ کرنا ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ڈالر صدقے میں دینا، نفلی صدقے میں دینے سے افضل ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ ہمارے بزرگوں میں سے، اکابرین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی 1 ساعت کے اندر جتنی برکات نازل ہوتی ہیں اتنی سارا سال میں بھی نازل نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول اس کو ایسے تو نہیں دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے سلامتی کے ساتھ رمضان شروع تک لے۔ رمضان کے روزے، راتوں کا قیام، لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کرنا نصیب ہو جائے تو پچھلے سارے گناہ معاف۔ تو ایک بات تو یہ فرمائی کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی برکات سے کامل حصہ عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے پتہ نہیں کیا اتفاق ہوا تھا، بہاولپور کا رہنے والا تھا تو ملتان جانا پڑا اور وہاں پر چاند نظر آ گیا، بہت دعا مانگی کہ لاہور میں جا کے ہو، لاہور میں ہم پڑھتے تھے،
یہ پڑھاتے تھے بعد میں. اللہ اکبر. تو وہاں جمعہ تھا اس دن، تو اسلم صاحب ہوا کرتے تھے تبلیغی جماعت کے اکابرین میں سے. انہوں نے یہ بات کہی کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے تو تم دیکھو گے کہ شام کو جو ہے کوئی سموسے لے کے آ رہا ہے، کوئی پکوڑے لے کے آ رہا ہے، کوئی کھجور لے کے آ. یہاں ہم نے دیکھا کہ پہلا روزہ جب آ گیا نا، گھر کے تمام افراد جو سمجھدار ہیں، بچے بہت چھوٹے تو وہ کیا کریں گے، وہ کوئی تو فروٹ کاٹ رہا ہے، چاٹ بنائیں گے، کچھ پکوڑے کا بندوبست کر رہا ہے، کچھ سموسے بنا رہا ہے. مومن کا رزق بڑھ گیا نا. اللہ. عیدیں تو دو ہی ہیں، بلکہ 3 عیدیں، ایک جمعہ بھی عید ہے مومنوں کی. لیکن رمضان میں رزق بڑھ جاتا ہے. رمضان کے بعد 6 روزے ہوتے ہیں، جمعرات کو بھی اور منڈے کو بھی رکھتے ہیں روز. اس کا منظر تو خیر حرمین شریفین میں خوب ہوتا ہے، خاص طور پہ مدینہ منورہ میں لمبے لمبے دسترخوان لگاتے ہیں. اور جن لوگوں نے نہیں روزہ رکھا ہوتا ان کو کچھ تھوڑا حیا کرنی چاہیے، وہ اسی وقت کھانا شروع کر دیتے ہیں جیسے کھجوریں آئیں. ارے بھائی، جن لوگوں نے روزہ رکھا ان کے لیے تو رہنے دو. یہاں ہمارے ہاں میں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا نا، رمضان کے بعد 6 روزے رکھتے ہیں نا شوال کے اندر، وہ ایسا ہے جیسے اس نے کبھی روزہ افطار ہی نہیں کیا، کسائم الدہر. اللہ نصیب کرے ہم سب. تو ایک گھونٹ پانی کا پی کے تو بھاگتے. لیکن رمضان میں کیا ہوتا ہے، گڈ 10 to 15 منٹس دیتے ہیں وہاں مدینہ منورہ میں، 12 to 15 بڑھ کے مکہ مکرمہ میں. البتہ اتنا نہیں دیتے، تھوڑا دیتے ہیں لیکن اتنا نہیں. یعنی اتنا رسک آ گیا افطار کے وقت میں. لیکن افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، اور روزے کی حالت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی سارا دن قبول ہوتی ہے، خاص طور پر سحری کے وقت میں اور افطار کے وقت. اللہ تعالیٰ ایسے اوقات کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی آدمی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو کیا ہوتا ہے، روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی اجر مل جاتا ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والے نے رکھا ہوتا. یعنی اس کا تو ثواب کم نہیں ہوتا، لیکن آپ کو مل جائے گا. کیونکہ آپ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی تو اتنا نہیں مالدار یا اتنا نہیں وسعت نہیں ہے کہ وہ کھانا کھلائے روزہ دار. ہمارا یہ اجر تو کوئی اگر گھونٹ لبن کا، لسی کا پلا دے، یا پانی پلا دے، یا ایک کھجور ہی کھلا دے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور پیٹ بھر کے کھلانے کا اللہ اس کا اجر تو اور زیادہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا، پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے. تو پتہ نہیں یہاں انتظامیہ اور حضرت کیا، ہم نے تو کل کے جمعے میں بھی اعلان کر دیا، بھی جو جس نے لانا ہو لے آؤ، پانی کے کیس لا کے رکھو، کھجوریں جیسی بھی ہوں اچھی ذرا عمدہ والی، وہ لا کے ڈبے رکھو یہاں.
صحیح، وہ اتنا تو ہو سکتا ہے. فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا اجر جنت، اور یہ مہینہ مواسات کا ہے، غم خاری کا ہے. اللہ اکبر کبیر. پھر فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ اول شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. 3 عشرے ہوتے ہیں کہ پہلے عشرے کو فرمایا رحمت کا ہے، دوسرے کو فرمایا مغفرت کا ہے، اور آخر میں تو فرمایا کہ آگ سے رہائی کا عشرہ ہے. جہاں اپنے لیے دعا کریں، سارے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، پوری امت میں جو مومنین ہیں ان کے لیے دعا کریں. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جن خطوں کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے، جیسے فلسطین، غزہ، کشمیر، یمن، شام یا دیگر خطہ ہے اس کے اندر جو ہمیں معلوم بھی نہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ کتنے ہر روز کتنے لوگوں کی رہائی کی جاتی ہے؟ ہر شام 10 لاکھ. صحیح، 10 لاکھ 1 ملین ہوتا ہے. 1 ملین لوگوں کی رہائی کر دی جاتی. اور جب آخری شب ہوتی ہے رمضان کی، تو پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی مغفرت کی گئی اس ایک رات میں اس کا مجموعہ، یعنی اگر 29 کا رمضان ہے تو 28 دنوں کے اندر 28 ملین لوگوں کی مغفرت کی، اور اس ایک رات کے اندر 28 یا 29 ملین لوگوں کی مغفرت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے اور ان کی مغفرت وسیع. فرمایا کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں، یعنی 2 باتیں ایسی ہیں جو ایسی ہیں کہ جس سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور 2 ایسی ہیں کہ جس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، تمہیں چاہیے، تمہاری ضرورت ہے. جن چیزوں سے ہمارا رب ہم سے راضی ہوتا ہے وہ ہے شہادت لا الہ الا اللہ. کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو. وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور استغفار کرو. استغفار کی کثرت کرنا، استغفار کے اتنے فائدے ہیں کہ اس سے ہر قسم کی بلا ٹل جاتی ہے. کسی کو روزی چاہیے تو روزی ملے گی، کسی کی کوئی اور ضرورت ہے تو وہ پوری ہوگی، اور اولاد نہیں ہے تو اولاد ہوگی، وغیرہ وغیرہ. اور 2 خصلتیں یعنی 2 باتیں ایسی ہیں کہ جو لا غنا بکم عنہما. اور ایک یہ ہے کہ فتسألون اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، اور اس بات کا بھی کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا وہ پیج. اور وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، هما الخصلتان
اللتان لا غنا بكم عنهما فتسألون اللہ الجنہ وتعوذون به من النار، آگ سے پناہ مانگو اور جنت کا سوال کرو۔ بڑی بہترین پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ اے اللہ تجھ سے تیری رضا کا اور جنت کا سوال ہے، اور تیرے غصے اور آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھائی، کو یاد کر لیجیے۔ جس کسی نے اس مہینے میں اپنے کسی ماتحت کو، آج کل تو ماتحت کہا جائے گا، اس کو ذرا یعنی کم بوجھ ڈالا، کم کام دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور یہ حدیث کو میں چھوڑتا ہوں، لیکن اگلی حدیث ایک اور بڑی اہم ڈاکیومنٹڈ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور منبر شریف پر پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پر رکھا قدم تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج تو ہم نے ایک عجیب بات سنی، یہ کیا آپ نے فرمایا، اور اس کو شیئر کیجیے۔ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی مغفرت نہیں ملی، یعنی اپنی دنیا کے کاموں میں بہم رہا، پرواہ ہی نہیں، سارا دن موقع تھا دعا کرنے کا، استغفار کرنے کا، سحری کے وقت تھا، افطار کے وقت تھا، پوری رات کا وقت تھا، نہیں کیا تو ہلاک ہو گیا، یعنی اس نے اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی۔ دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ آپ پر نام نامی آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، آپ پر صلوات نہ ملے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور خاص طور پر جمعے کے دن تو اللہ کہتا ہے کثرت میں 3000 تک اگر ہو جائے تو کثرت میں شامل۔ تو وہ ہم مراقبہ کے سیشن سے پہلے پڑھتے ہیں درود شریف۔ لمبا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، 1500 دفعہ تو اس میں بعض اوقات 1200 1300 1500 ہو جاتا ہے۔ اور مختصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مختصر بھی بزرگوں نے پڑھا صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ملا کے کئی ہزار ہو جاتا۔ یہ صرف اس لیے بتایا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہی کو کہہ رہا ہوں، خود بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح استغفار بھی کئی طرح کا، وہ کم از کم 300 دفعہ صبح، 300 دفعہ شام۔ میرے دوستوں اس کا ارادہ کریں کہ ہم کریں گے، نیت کر لیں، پھر اللہ سے توفیق ہوں گی۔ یہ جو ہے نا زمزم پیتے ہیں، زمزم پینے کے ساتھ جو دعا کی ہے وہ پوری ہوتی ہے، سنا ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میں نے اس کو آخرت کی پیاس بجھانے کے لیے سے پیا، وہ بھی نیت کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی تو نیت کر لیں کہ اے اللہ مجھے رمضان کے روزے، راتوں کا قیام، لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ نصیب فرمائیے۔ زمزم پینے میں مولانا احفاظ صاحب تو یہاں سب کرتے ہیں نا افطار میں، تھوڑا مکس کر کے تو اس کو نہ بھولیں۔
اور تیسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں اور باپ دونوں یا کوئی ایک کو پایا کبر سے نہیں کیا اور انہیں ان کی مغفرت نہ کرو، ان کی خدمت کری اور ان کی دعائیں لی۔ ماں باپ تو ایسی بڑی نعمت ہے کہ ان کی طرف ایک نظر دیکھنا محبت کے ساتھ ایک حج کا ثواب ہے۔ پھر یہ جو ہے نا مہینہ تو ایسا ہے کہ جس کا اہتمام کیا ہمارے بزرگوں نے۔ ثانی نمبر فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو ہر کسی کے معمولات بڑھتے ہیں، میرے نہیں بڑھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بڑھتے ہوتے تو میں نے غیر رمضان میں پورا سال میں نے اپنے اوقات کو اتنا مصروف کر رکھا ہے کہ اس میں بڑھانے کی گنجائش نہیں۔ اور قرآن مجید کی تلاوت ہمارے ہاں تو 100 سے یا 150 پارہ پڑھتے کبھی نہ حافظ تو مصیبت آ جاتی۔ صحیح ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ تو سنتے تھے، تراویح ہو گئی، خود حافظ نہیں تھے، ایک کو شاگرد کو کھڑا کیا، سب بھی سنا، پھر دوسرے کو کھڑا کیا، ساری یاد گزار دیتے۔ افطاری میں کیا کھانا؟ 1-2 پیالی قہوے کی بس، یا تھوڑا سا۔ اگر آپ پیٹ بھر کے کھا لیں گے پھر آئیں گے یہاں، پھر کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو نیند آئے گی۔ ایک دور تھا کہ ہم حضرت شیخ وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے، ہم بھی افطار میں کچھ نہیں کھاتے، بس تھوڑا سا ایسے افطاری مل گئی بس۔ 10 پارے روزانہ تراویح میں، وہ زیادہ دیر نہیں لگتی، نفس کو سمجھانے کی بات ہوتی ہے۔ ہر 3 یعنی آخری اشرے میں 3 ختم، کئی سال ایسے گزرے الحمدللہ۔ بزرگوں اکابر کا رمضان کے نام سے ایک چھوٹا سا رسالہ اس کو پڑھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرے پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پڑھتے رہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی۔ درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا محمد۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔
انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ وسلم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ سیدنا محمد۔ وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا، کرتے رہیے۔ وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا۔ وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا۔ درود شریف اللہم صلی علی وسلم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ میرے دوستوں، یہ مہینہ تلاوت کرنا، اچھا سے تلاوت سننا ہو۔ میرے حضرت صاحب نے کہا فرمایا، قاری فتح محمد صاحب کے پیچھے 2 رکعت میں پورا پڑھنے کی سنت، حرم 2 رکعت میں پورا پڑھنا۔ کتنا سنو گے؟ 10 پارے تو سنو گے روز کے۔ اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیے پہلے مراقبہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دعا کریں گے۔ تو یوں خیال فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجلیات اور رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، دل میں سمائی اور دل ہی دل میں کریے اللہ اللہ اللہ۔ بس تو بیٹھ جائیے۔ اللہ زندگی ایک راز ہے، دل سے نکلے اللہ اللہ، دل سے نکلے اللہ 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 اللہ، زندگی کا ساز ہے۔ اللہ محمد۔ میرے دوستوں، جبکہ جنت کو سجایا جاتا ہے رمضان میں، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، ہم لوگ کے زمانے میں ہمیں ایک ایک لمحے سے فائدہ ہوتا ہے، نہ یہ کہ ٹھیک ہماری جاب میں فرق نہ آئے، چھٹی تو مل جاتی ہے اپنے کاروبار سے۔ ہماری لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين
وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتون اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأهله رب کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سنت کی تابعداری اور کامل محبت ہمیں عطا فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما رب کریم ہم میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما پورے عالم میں ہمارے مسلمان بھائی بہنیں جہاں جہاں جس حال میں مدد فرما خاص طور پر اہل فلسطین غزہ کشمیر یمن اہل شام یا دیگر خطہ ارض کے اندر جو ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں مدد فرما یا اللہ کہ حق میں ہماری دعا کو قبول فرما اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا رب کریم اللهم اغفر لأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم سب شرکاء کو نواز دے سب کو استقامت نصیب فرما قلب سلیم عطا کر دے نفس کا تزکیہ فرما اور نفس کا تزکیہ فرما اور نفس کا مطمئنہ بنا رب کریم ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان شریف تک لے جا رمضان کے روزے راتوں کا قیام لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ نصیب فرما رب کریم ہماری حاجات کو پورا فرما ظاہری باطنی دنیاوی اخروی انفرادی اجتماعی ہر حاجت کو پورا فرما آپ حاجت روا ہے آپ غنی ہم فقیر پس ہم فقیروں کو عطا فرما اے رب کریم کچھ چہروں کو آپ تر و تازہ رکھیں گے روز قیامت بھی اور ان کو اپنے دیدار کی اجازت بھی عطا فرمائیں گے اللہ ان میں ہمیں شامل فرما عرش کے سائے کے جگہ عطا فرما سب کو اے رب کریم ہماری مغفرت فرما جب تک زندگی گناہوں سے حفاظت فرما اللہم ارحمنا بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنا وارحمنا ان نتکلف ما لا یعنینی وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک رب کریم اس مسجد کے سارے پروگراموں کو قبول فرما خاص طور پر ہمارے حضرت احفاظ صاحب اور ان کی ٹیم کو قبول فرما ہر سال جو نئی نئی تجاویز کے ساتھ کوشاں رہتے ہیں اللہ ان سب کو قبول فرما بابرکت بنا یہاں پر آنے والے طلباء طالبات اور معلمات اساتذہ کرام یا آن لائن جو پروگرام ہے رب کریم سب کو قبول فرما برکت عطا فرما اس کی جو ضروریات ہیں ان سب کو غیب سے پورا فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین